تو دوستو دی گریٹ سلجوق یعنی نظام عالم کی قسط نمبر 23 کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک شاہ سنجر اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ محل میں داخل ہوتا ہے اور ملکہ زبیدہ اور تارکن کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں ملک شاہ انہیں بتاتا ہے کہ ہم نے مارکس کا خاتمہ کر دیا ہے اور پھر ملک شاہ کو خبر ملتی ہے کہ ملک تپار بھی صحت یاب ہو گئے ہیں اور پھر ہم سنجر کو نظام الملک سے بات کرتے دیکھتے ہیں کہ سنجر اپنی شادی کے متعلق نظام الملک سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ملک شاہ تپار کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ باتیں کرتا ہے اور دوسری طرف پرنس ازاکیوس اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ ملک شاہ کو معاہدے کے لیے کاغذات بھیجے اور مارکس کے ساتھی جہاں جہاں بھی ہیں انہیں کہو کہ بھاگ جائیں اور مزید اپنے آدمیوں کو کہتا ہے کہ لیویا کو بھی مار دو اور اگر یہ سب ہم نے نہ کیا تو شہنشاہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اور دوسری طرف ملک تپار کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ ملک شاہ نے آپ پر ہاتھ کیوں اٹھایا، تو ملک شاہ اپنی بیوی کو ساری بات بتاتا ہے اور وہاں اس کی بیوی ملک شاہ سے کہتی ہے کہ دادی پاگل نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر ملک تپار کو یاد آتا ہے کہ ان کی دادی نے سنجر اور اس کی ماں کو ملک تپار کی ماں بتایا تھا اور سنجر کو اس کا بھائی بتایا تھا۔ اس وقت ملک تپار کو لگتا تھا کہ ان کی دادی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک شاہ کا بھائی ملک تیکش ترک سرداروں کو اپنی دعوت میں شریک کرتا ہے اور ان کو ملک شاہ سے بغاوت کرنے کے لیے اکساتا ہے، لیکن یہ لوگ ملک تیکش کی بات نہیں مانتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس دوران ملک شاہ اپنے محل میں موجود ہوتے ہیں اور کارخانے کو دوبارہ چلانے کی بات کرتے ہیں اور سنجر کو کہتے ہیں کہ مارکس کے تمام آدمیوں کو مار دو اور پھر نظام الملک سلطان کو بتاتے ہیں کہ سنجر شادی کرنے والا ہے اور پھر اسی وقت وہاں ملک شاہ کا سپاہی آتا ہے اور وہ ملک شاہ کو بتاتا ہے کہ پرنس ازاکیوس کا پیغام آیا ہے، وہ آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ تو ملک شاہ اسے ملاقات کے لیے جگہ بتاتے ہیں اور پھر ملک تپار ملک شاہ سے کہتا ہے کہ آپ کی طرف سے میں سنجر کی شادی میں شریک ہوں گا، جس پر ملک شاہ راضی ہو جاتے ہیں اور پھر ہم حسن صبا کو دیکھتے ہیں وہ اپنے بیٹے سے اس پر بات کر رہا ہوتا ہے جو ملک شاہ نے مارکس کے ساتھ کیا اس کے متعلق، اور پھر حسن کا بیٹا فیصل غزالی کے پاس جاتا ہے اور اسے بننے والے مدرسے کے لیے کچھ سونا دیتا ہے تاکہ وہ اس کی نظروں میں اچھا بن سکے، لیکن غزالی وہ سونا لینے سے انکار کر دیتا ہے اور پھر نظام الملک زبیدہ کو بتاتا ہے کہ آج سنجر کی دعوت ہے اور زبیدہ بھی تپار کے ساتھ وہاں جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سنجر اپنی دعوت میں تمام ترک قبائل کے سرداروں کو دعوت دیتا ہے اور وہ انہیں ملک تیکش کے ساتھ ہوئی ملاقات کے بارے میں بتاتے ہیں اور دوسری طرف تیکش اپنے آدمیوں کو ملک شاہ کے خلاف تیار کر رہا ہوتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ آج سنجر کی دعوت ہے اور تمام ترک سرداران شامل ہوئے ہیں، جس پر تیکش کو بہت غصہ آتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نظام الملک ملک تپار اپنی بیوی اور زبیدہ خاتون کے ساتھ سنجر کی دعوت میں شریک ہوتے ہیں اور دوسری طرف ملک شاہ پرنس ازاکیوس کے ساتھ بات کرنے پہنچتے ہیں اور ملک شاہ پرنس ازاکیوس کے سامنے اپنی شرائط رکھتے ہیں، لیکن ازاکیوس ان کی شرائط نہیں مانتا اور جنگ کی دھمکی دیتا ہے اور ملک شاہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، لیکن ازاکیوس اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ گات لگا کر ملک شاہ کو مار دو۔ ازاکیوس رستے میں ملک شاہ پر حملہ کرنے لگتا ہے کہ اسی وقت صبا آ کر اسے روک لیتا ہے اور دوسری طرف سنجر کی شادی بھی تورنا خاتون سے ہو جاتی ہے اور پھر ازاکیوس صبا سے مل کر حج پر جانے والے مسلمانوں کو مارنے کا منصوبہ بناتا ہے اور اس دوران کنگ قبیلے میں سنجر کی شادی کی دعوت ہو رہی ہوتی ہے کہ اسی وقت وہاں تیکش اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ سنجر اور ملک تپار اس کی کافی بےعزتی کرتے ہیں اور اسے قبیلے سے بھی نکال دیتے ہیں اور پھر ملک شاہ حاجیوں کے قافلے کی ذمہ داری تاج الملک کو دیتا ہے اور تاج الملک قافلہ لے کر نکلتا ہے کہ ازاکیوس اور صبا ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور تمام لوگوں کو مار دیتے ہیں، مگر تاج الملک کو زخمی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں اور محل میں زبیدہ اور تپار ملک شاہ کو تیکش کی حرکت کے بارے میں بتاتے ہیں اور اسی وقت سپاہی ملک شاہ کو بتاتا ہے کہ حاجیوں کے قافلے پر حملہ ہوا ہے اور سب حاجی شہید ہو گئے ہیں اور تاج الملک بچ گیا ہے اور پھر ملک شاہ تاج الملک سے ملتا ہے اور ساری صورتحال کے بارے میں پوچھتا ہے اور پھر سلطان سنجر کو سردار اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے اور تمام ترک سرداران سے بات چیت کرنے کا کہتا ہے اور دوسری طرف سنجر کے ساتھی مارکس کے سپاہیوں کو مار کر اولیاء کو بچا لیتے ہیں اور سنجر بھی تمام ترک سرداران کو پیغام بھیج دیتا ہے کہ وہ اس سے آ کر ملے اور اس بات کی خبر تیکش کو بھی ہو جاتی ہے کہ سنجر نے ترک سرداران کو بلایا ہے تاکہ وہ مل کر کوول قلعے پر حملہ کر سکیں اور سلطان
सुल्तान भी एल्बर्ट से किले की मालूमात लेता है और फिर मलिक शाह को पैगाम मिलता है कि हाजियों के काफिले पर होने वाले हमले ने इन्हें बहुत परेशान कर दिया है। दूसरी तरफ औलिया को संजर कबीले में रहने की दावत दे देता है और तेकश अजाकियुस को यह बताता है कि मलिक शाह खुफिया हमला करने वाला है और तेकश इससे कहता है कि मैं तुम्हें संजर की मुलाकात की जगह बताऊंगा और तुम्हारे सिपाही इन पर हमला कर देंगे। और दूसरी तरफ गोहर और ताकन हातून बाशो हातून की कब्र खुलवा रही होती हैं कि जुबैदा हातून इन्हें रोक लेती हैं। और फिर हम देखते हैं कि संजर जब तुर्क कबाइल के सरदारों से मिलने के लिए जाने लगते हैं तो निजामुल मलक का पैगाम आता है कि पहले मुझसे मिलो, राज के बारे में बात करनी है। और संजर अपने सिपाहियों को सरदारों की तरफ भेज देता है और इनसे कहता है कि मैं आ जाऊंगा। और इस दौरान मलिक शाह नेजा भी अजाकियुस के पास वापस भेज देता है और अजाकियुस इसका बोसा लेता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि नेजे के ऊपर जहर लगा है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और दूसरी तरफ अजाकियुस के आदमी सरदारों के जिरगे पर हमला कर देते हैं और जब संजर और इसकी मां निजामुल मलक से मिलने के लिए जाते हैं तो वहाँ निजामुल मलक की जगह तप्पार मौजूद होता है और वो बाशो हातून को मां कहकर बुलाता है और वहीं किस्त का एख्तिताम हो जाता है। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती है।